الحمدللہ صلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف کا مالک اللہ جل جلالہ ہے اور تمام قدرت کا مالک ہے، اب خالق ہے، مالک ہے، سب کا پالن ہار ہے۔ تو دوستو، یہ کائنات کیسے وجود میں آیا اور اس کائنات کو کس نے وجود میں لے کے آیا؟ اب ظاہر سا ایک بات ہے، آپ لوگوں کے اندر میں یہی بات ایک ہونا چاہیے کہ جیسے ایک مثال دیتا ہوں میں، ایک پین بنانے کا، ایک قلم جو چاہتا ایک قلم ہے، قلم، اس قلم کو تو کسی نے تو بنایا ہوگا نا۔ تو کیا آپ نے دیکھیں اس قلم بنانے والے کو؟ نہیں دیکھیں۔ آخر اس کو تو کسی نے تو بنایا ہوگا نا۔ اگر نہیں بنایا تو کیا یہ قلم اپنے آپ بن گیا؟ نہیں بنا ہے۔ اسی طرح سے اس دنیا کو بھی کسی نے بنایا ہے، اس سنسار کو کسی نے بنایا ہے، اس زمین کو کسی نے بنایا ہے، اس آسمان کو کسی نے بنایا ہے، ہوا، پانی، چاند، سورج، کسی نے تو بنایا ہے، بغیر بنایا تو ہوا نہیں ہے۔ تو جب کسی نے بنایا ہے تو ہمیں اس کی بندگی کرنا چاہیے، نہ ان کی بنائی ہوئی چیز کا بندگی کرنا چاہیے۔ ہمیں ان کی بنائی ہوئی چیز کا بندگی نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان کی بندگی کرنا چاہیے۔ ایک مہان رب العالمین ہی ہے، ایک ایشور ہی ہے، ایک اللہ ہی ہے جو اس پورے کائنات کو بنایا انسان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا، اور انسان کا ایک امتحان ہے۔ تو جب ہمارا مالک ایک ہے، ہمارا خالق ایک ہے، ہمارا ایشور ایک ہے، ہمارا خون بھی ایک ہے، ہمارا چہرہ مرا بھی ایک ہے، ہمارا جسم بھی ایک ہے، تو کس چیز سے پھر ہم رکتے ہیں؟ یا ہم اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، یا اسلام کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، یا اسلام کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں؟ ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آیا، اور آپ صرف ایک قوم کے لیے نہیں آئے، آپ ہر قوم کے لیے آئے۔ آپ روشنی دکھانے کے لیے آئے، آپ برائی سے روکے اور بھلائی کی طرف بلائے، حق کی طرف بلائے۔ اے لوگوں، تم لوگ ایمان لاؤ اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور یہ اللہ ہی ہے پوجا اپاسنا کے ہوگ، ایک پرماتما ہی ہے، ایک ایشور ہی ہے۔ دیکھیے کہ جیسے ہر گرنتھ میں، جتنے بھی گرنتھ ہے، ہر گرنتھ میں لکھا ہوا ہے کہ ایشور ایک ہے۔ بائبل میں لکھا ہوا کیا ہے؟ گوڈ از ون۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ ہمارا ایشور ایک ہے۔ یہ لوگوں، ایک ایشور پہ ایمان لاؤ، ایک گوڈ پہ ایمان لاؤ، ایک اللہ پہ ایمان لاؤ، اور ان کے رسولوں پہ ایمان لاؤ، ان کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، تاکہ تم برا کام کو چھوڑ دو، بھلا کام کرنے لگو۔ یہ تمہارا دنیا کی کامیابی ہے اور آخرت کا بھی کامیابی ہے۔ جتنے بھی پیغمبر آئے سب نے یہی دعوت دیا، اور جتنے بھی گرنتھ، دیگر مذہب کے جتنے بھی گرنتھ ہے، سب میں لکھا ہوا ہے۔ جسے رام چرتر مانس ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے، جب ماتا سیتا جب آئی رام چندر جی کا پیر چھونے کے لیے، تو اس ٹائم میں رام چندر جی کیا بولا کہ میرا پیر مت چھوڑو، میرا کوئی رام ہے، اس کی پیر چھوڑو، جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے تم کو خلق کیا،
اس کی پیروی ہو، اس کی بندگی کرو، میری بندگی مت کرو۔ دیکھیے ہر گرنتھ میں لکھا ہوا ہے، جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، کیا بولے کہ میری پوجا مت کرو، میری اپاسنا مت کرو، میری بندگی مت کرو۔ ایک مالک ہے، ایک خالق ہے، اس کی عبادت کرو، اس کی اپاسنا کرو، اس کی پوجا کرو، اس کے علاوہ کسی کی پوجا مت کرو، کسی کی بندگی مت کرو۔ ایک حساب سے آپ اپنا جسم کو دیکھیے کہ آپ کا جسم میں کوئی کسی طرح کا کمی ہے؟ آپ کے جسم میں بھی جس طرح کا چیز ہے اسی طرح سے ہمارے جسم میں بھی چیز ہے۔ لوگ بولتے ہیں ہندو اور لوگ بولتے ہیں مسلم، تو اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ ہندو اور مسلم کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ ہاں مسلم کا لقب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس کا لقب کیا دیا ہے کہ مسلم اسے کہتے ہیں جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سمرپن کر دیا، ایشور کے سمرپن کر دیا، اپنی دنیا کی خواہشات کو اللہ کے حوالے کر دیا، یعنی کہ چھوڑ دیا، اس نے برے کام کو چھوڑ دیا اور بھلائی کی طرف آیا اور بھلائی کام کرنے لگا۔ تو یہ ہے مسلم، اسے اللہ تعالیٰ نے لقب دیا ہے مسلم کا، یہ مسلم کا لقب ہے۔ اور دیکھیے کسی طرح کا آپ کا اندر میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے اندر میں کوئی کمی نہیں ہے، پھر ہم الگ الگ کیوں ہیں؟ کیوں نہیں ہم ایک اللہ پہ ایمان لاتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم ایک رسول پہ ایمان لائیں؟ ایک ہم اللہ پہ ایمان لائیں، ایک رسول پہ ایمان لائیں، تاکہ ہمارا دنیا بھی جو ہے کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے، کیونکہ دنیا کی زندگی زیرو ہے، ایک سوئی کی طرح ہے۔ ہمارا آخرت کی زندگی ہے، مین زندگی ہمارا آخرت کا ہے۔ سب کو مرنا ہے، سب کو ایک دن جانا ہے اور سب کو حساب کتاب دینا ہے، سب کا حساب کتاب ہوگا حشر کے میدان میں، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، جو بھی ہے، سب کو حساب کتاب دینا ہے، سب کو وہاں پر کھڑا ہونا ہے ایک رب کے سامنے میں، اور وہاں پر ہمارا کوئی کام نہیں آئے گا، نہ گاؤں اڑوس پڑوس کام آئے گا، نہ دنیا کام آئے گا، نہ ساتھی بھائی کام آئے گا، نہ ماں باپ کام آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ سب کو اس دن اپنی اپنی پڑی رہے گی۔ اس دن سب کہے گا یا نفسی یا نفسی یا نفسی۔ تو ہم آخرت کی تیاری کریں، ہم مرنے کی بعد کی تیاری کریں، ہم اپنی موت کی تیاری کریں، ہم اپنی قبر کی تیاری کریں۔ یہی ہمارا کامیابی ہے اور یہی ہمارا سفلتا ہے، اور اسی سے ہم جو ہے جنت میں جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔